الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، شرعی مسئلہ۔ اکثر جب آپ پڑھتے ہیں نا درود شریف تو تھوڑے سے کچھ دل و دماغ اکثر لوگوں کا حاضر نہیں ہوتا، اب پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کے پڑھنے میں اور دل و جان کو اور دماغ کو حاضر کر کے پڑھنا، اس کے فیض و برکات اور ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ 4 رکعت کی نماز میں جب آپ اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور جب آپ نے اٹھنا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہوا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ 4 رکعت کی نماز میں توجہ، جناب کی توجہ چاہوں گا اور بالکل اپنے دماغ کو حاضر کر کے تشریف فرما ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ توجہ کے ساتھ جو بھی کوئی کام کیا جائے، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، کسی بھی معاملے کا ہو، تو یقین جانے اس سے ذہن مطمئن رہتا ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس مسئلے کو پہلے سماعت کر لیں، اس کے بعد پھر آپ ذرا بیدار بخت ہو کے تشریف فرما ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ذرا بیداری کا ثبوت دے دو۔ ماشاء اللہ کا نام بلند فرماؤ۔ رب ذوالجلال آپ کو اس لفظ کی برکت عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ یہ رہ جا نہیں جاتا، اس سے زبان تر رہتی ہے، اور خدا کرے کہ ہماری زبانیں اس کی یاد سے تر ہو جائے، اس کے نام سے تر ہو جائے، اس کے محبوب کے نام سے تر ہو جائے۔ تو یہ تری ختم ہو گئی ہے، اس لیے زبانوں میں تاثیر بھی نہیں رہی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے زبانوں میں تاثیر اس لیے نہیں رہی، سجدوں میں نور اس لیے نہ رہا، چہروں میں نور اس لیے نہ رہا، پیشانیوں میں برکت اس لیے نہ رہی، رزق میں برکت ختم ہوئی۔ سارے کمانے والے ماشاءاللہ گھر میں موجود ہے۔ پہلے ایک ابا جی کماتے تھے اور سارے کھاتے تھے۔ تھوڑی چھوٹی سی زمین تھی اور چھوٹی سی زمین میں اللہ کریم اتنا رزق عطا فرما دیتا تھا کہ پورا گھر کھاتا تھا، تھوڑی سی زمین میں۔ اس لیے کہ اس گند میں زکات تھی، اس میں غریب غربا کا حصہ تھا، اور جس دولت میں، جس گندم میں، جس غلے میں، جس معاملات میں جب اللہ رسول کا حصہ ختم ہو جاتا ہے تو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب برکتیں ختم ہو گئی ہے، سب کچھ موجود ہے، معذرت کے ساتھ سب کچھ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں موجود ہے، لذت نہیں۔ پاپا نمازیں پڑھی جا رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ایک منزلہ تھی 2 بن گئی، کم پڑ گیا 3ری بن گئی، 4تھی بن گئی۔ نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، مگر پہلے سال میں کوئی ایک مولانا صاحب کبھی تشریف لاتے تھے اور بڑے شوق سے لوگ اس کو سنتے تھے، اور کیا بات ہے جی، میلاد شریف کا جلسہ ہوا، سال میں کوئی ایک مولانا صاحب آتے تھے اور بڑا خوبصورت بیان کر کے لوگ پورا سال اس کی تاثیر محسوس کرتے۔ یہی بات ہے نا، ایک جلسہ ہوتا تھا سال میں، مگر اس کی تاثیر پورا سال وہ لذت رہتی۔ اب ہر جمعے بیان ہے، ہر گلی میں بیان ہے، ہر جمعے بیان ہے، ہر رات بیان ہے، ہر روز بیان ہے، اور جن کو ہم
پڑھے لکھے نہیں کہتے نا وہ جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہماری زبان اصل پڑھے لکھے تو وہ تھے، آج کل کے جو پڑھے لکھے ہیں یہ تو جاہل ہے، وہ پڑھے لکھے وہ تھے جن کو باپ کا ادب تھا، جن کو ماں کا ادب تھا، جن کو قرآن کا ادب تھا۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے استاد صاحب نے ایک دن ہمیں بات بتائی، اسٹوڈنٹ لائف کی بات کر رہا ہوں، تو ایک بندہ آیا تو کافی دیر وہ ہمارے مدرسے میں بیٹھا رہا، تو جب پڑھائی ختم ہوئی تو استاد صاحب کے پاس تشریف لائے اور وہ کہنے لگے حضور میں ایک مسئلہ لے کر آئے، بڑی پریشانی ہے رات سے گھر میں۔ ابھی میں ان لوگوں کی اور آج کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، رات سے ہمارے گھر والے سارے کے سارے پریشان ہیں، آج کام پر کوئی نہیں گیا، آج ابھی تک 11-12 بجنے والے ہیں مگر ابھی تک گھر سے کوئی نہیں نکلا، سارے پریشان بیٹھے ہیں۔ ایک جرم ہو گیا ہم سب سے گھر میں، جرم یہ ہوا، آپ شرعی مسئلہ بتا دیں، ہم سارے کے سارے پریشان ہیں، شرعی مسئلہ بتا دیں، جرم ہم سے یہ ہوا کہ صبح تلاوت کرتے وقت بچے سے قرآن گر گیا تھا، قرآن اٹھاتے اٹھاتے زمین پر قرآن گر گیا، ہم نے قرآن تو اٹھا لیا مگر اب ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ قرآن کے گرنے سے گھر پہ عذاب نہ آ جائے، کسی کو گرفت نہ ہو جائے، ایسی پکڑ نہ ہو جائے، ہم سارے کے سارے پریشان ہیں۔ استاد گرامی یہ بتاؤ اس کا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اس کے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، قرآن گر گیا، یہ جرم ہے۔ اتنے جرم کے لیے لوگ ذہنی طور پہ سزا کے لیے تیار ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ کوئی نقصان جب ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جی یہ کوئی تدبیر میں غلطی ہو گئی، یہ نقصان جو ہوا نا یہ تدبیر یہ جو ہو نہیں تھا، بس یہ نقصان ہو گیا۔ سبب معلوم نہیں کرتے کہ نقصان گھر میں ہوا کیوں ہوا، یہ آفت ہے، یہ بلا ہے، یہ مصیبت آئی ہے تو کیوں آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ گھر پر جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے اسباب تو ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ ڈرتے تھے۔ ہم جب کسی مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر مسئلے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ تو اس کا سبب ڈھونڈتے۔ آپ نے اور ہم نے سبب ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہوا، یہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی، یہ میرے گھر میں نا اتفاقی کیوں ہے۔ چھوٹا مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میرے گھر میں نا اتفاقی ہے کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اولاد اللہ نے دی ہے، ادب نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اولاد دی ہے، ادب نہیں ہے، اس کے اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ 30,000 تنخواہ تھی اب 80 ہو گئی، گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ 30,000 اور 40,000 پر بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا، ٹائم گزر ہی رہا تھا، اب 80 ہو گئی، لاکھ ہو گیا۔ مگر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ 20-20 ہزار روپے پہ گزارا کرنے والے، 10-10 ہزار روپے پہ گزارا کرنے والے اب لاکھ پہ گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ سبب کیا ہے؟ سبب ڈھونڈنا چھوڑ دیا، کمائی میں لگ گئے، 6 گھنٹے کام کیا، 8 کر دیے، رزق کے پیچھے بھاگ گئے۔ ارے رزق بھاگنے سے نہیں ملتا، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے رہے اور اصل میں رازق کو بھول گئے۔ رزق کے پیچھے تو بھاگ گئے مگر رازق کو بھول گئے۔ جو ہم رازق کو بھولتے گئے، پہلے ایک دکان ہوتی تھی، اب جب ساتھ دوسرے دکان کو ڈالتا ہے، ساتھ والے کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ میرا رزق نہ لے جائے، اور چلے یار رزق، یہ جو تیرے ساتھ دکان ڈل گئی اس نے تیرا رزق کھانا ہے؟ رزق کا کوئی روٹ مقرر ہے؟ بھائی رزق کا کوئی روٹ مقرر ہے؟
اللہ تعالیٰ نے رزق کا کوئی روٹ مقرر نہیں کیا، رزق تو اوپر سے آتا ہے، رزق کا روٹ تو اوپر سے ہے، اور رزق کا روٹ تو یہاں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، وہ نہ دکاندار کی وجہ سے دینا ہے۔ ایمان کمزور ہوگا، سبب تلاش نہیں کرتے۔ جادو کسی نے کر لیا، بس جی اللہ خیر ہی کرے جی، وہ پہلے اچھا والا کام چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جادو کر دیا۔ جادو سے ڈرتے ہم، کسی نے کالا جادو کر دیا، اور کسی نے پتہ نہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، کوئی نیلا پیلا کی جادو، پتہ نہیں جادو کر دیا ہے۔ ارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس رب کو تم پوچھتے ہو، میرا رب اتنا کمزور ہے کہ وہ مجھے انسان سے نہیں بچا سکتا۔ میرا عقیدہ خراب ہوا، میرا عقیدہ قرآن کی تلاوت سے ختم ہوا، اس کے فیض و برکات نہیں ہے۔ میرا عقیدہ نماز سے ختم ہوا، نماز تو پڑھتا ہوں مگر فیض و برکات ختم ہے۔ میرے محترم، ہم نقصان کا سبب ڈھونڈنا بھول گئے، اور جب آپ نقصان کا سبب ڈھونڈنا تلاش کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم آپ کی اصلاح بھی فرما دیتا ہے، پھر آپ کی اصلاح بھی فرما دیتا ہے کہ سب کچھ تھا مگر سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ سکون کدھر سے آ جائے؟ گارے کے گھر بنے تھے، ٹیل اوپر لگ گئے، سکون چلا گیا۔ ہاں جی، اکثر تو ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے گھروں کے دروازے بھی نہیں تھے، مگر ہر بندہ گھر میں محفوظ رہتا تھا، آپ کی جان محفوظ تھی، آپ کا مال محفوظ تھا، آپ کی عزت عفت محفوظ تھی، چادر اور چاردیواری کا تقدس کیا جاتا تھا۔ مگر سبب تلاش کرو، گھر میں بیادبی کیوں ہے؟ اللہ نے اولاد تو دی ہے، مگر اولاد کے موجودگی میں ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، ڈر کے مارے نہ باپ بات کر سکتا ہے نہ ماں بات کر سکتی ہے، ڈرتے ہیں ماں باپ اولاد سے۔ لوگ کہتے ہیں جی پتر بڑا بدتمیز ہے۔ بابا کیوں بدتمیز ہے؟ آپ کے بدن کا حصہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، بے ادب کیوں ہے؟ سبب تلاش نہیں کرتے۔ میرا بیٹا میرا بے ادب کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ میری بیٹی ماں باپ کی بے ادب کیوں ہے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ آپ کو تو یاد ہوگا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں ایک بات ذرا مجھے بتاؤ، سچ بتاؤ، آپ کے حیاتی میں جب تک کسی بچی کی شادی نہ ہوتی تھی کیا کوئی بیٹی سرخی لگاتی تھی؟ بولو ذرا مجھے، اما بزرگوں جوانوں کو تو کیا پتا، میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، جب تک بیٹے کی شادی نہ ہوتی کسی کی بیٹی سرخی نہ لگاتی۔ کیا وجوہات تھی؟ وہ شرم حیا کہاں ہوا؟ وہ کھلے کھلے کپڑے، بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، بے حیائی کیوں نہ آ جائے؟ نہ بہنوں کو بھائی سے شرم آتی ہے اور نہ بہنوں کو بھائی سے شرم آتی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے، کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ کپڑے بھی پہنے ہوں گے، ننگے بھی ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ وہ اتنا ٹائٹ کپڑا پہنیں گے کہ وہ پہن کر بھی وجود ننگا نظر آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بے حیائی کا دور میرے امت پہ آئے گا نا تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ ماں باپ کا ادب ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کا ادب ختم ہو جائے گا، رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، لوگ رازق کو بھول جائیں گے، بے حیائی کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور ایسا دور جب میرے امت میں آئے گا تو پھر ڈرو اس دور سے، جب تک تم اس بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد نہیں کرو گے،
جب تک پلٹ کے پھر نہیں آؤ گے اس وقت تک یہ آگ کا شعلہ ہے جو تمہارے گھر کو بھی برباد کر دے گا. آج تمہارے بیٹے کو برباد کر دیا, آج تمہاری بیٹی کو برباد کر دیا, اور یہ آگ چلتے چلتے تمہارے محلے میں تمہارا محلہ برباد ہوا, تمہارا محلہ برباد ہوا, تمہارا شہر برباد ہوا, اب پورے ملک کو اس آگ میں لپیٹ میں لے لیا. اب جس خاتون کے کھلے کپڑے ہوں کہتی یہ پینڈو ہے, کہتی یہ پینڈو ہے, کھلے کپڑے جو مرد پہنے یہ پینڈو ہے جی, یہ پینڈو ہے. وہ ادب کا دور کہاں چلا گیا؟ مرد ہو کر بھی کوئی ننگا سر گلی میں نہیں گزرتا تھا. لوگ کیا کہیں گے؟ معذرت کے ساتھ یہ تماشے لگ گئے ہمارے گھروں میں, اور جب سے یہ تماشے ہمارے گھروں میں لگ گئے ہم نے سبب تلاش کرنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر, طبیب, آپ جب کسی سے اپنا علاج کرواتے ہیں وہ دوائی دیتا ہے, مگر جب ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ علاج نہیں کرتا, وہ علاج سے پہلے بیماری کا سبب معلوم کرتا ہے. بولیے نا. مگر جو لوگ جو ڈاکٹر بغیر تجربے کی دوا دے دیتے ہیں تو پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, مگر جو ڈاکٹر بیماری کا سبب معلوم کرتا ہے تو پھر وہ دوا بھی ٹھیک دیتا ہے. بندہ جب بگڑ جاتا ہے, میرے گھر میں نا اتفاقی کیوں ہے؟ اسباب کیا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے, مگر ایک چیز جو روٹ کے چلا گیا, وہ سکون روٹ کے چلا گیا, وہ برکت روٹ کے چلی گئی, وہ شرم و حیا روٹ کے چلا گیا. اب ہمارے گھر تو موجود ہے, اس میں شرم نہیں ہے, اس میں حیا نہیں ہے, اس میں سجدوں کی لذت ختم ہو گئی. ہمارا نوجوان صبح 10 بجے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے, 12 بجے وہ ناشتہ کرتا ہے, نہیں معذرت 12 بجے ناشتہ فرماتا ہے, وہ 12 بجے وہ ناشتہ فرماتا ہے. اور والد گرامی جس کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا تھا, کسی خوش بخت گھر میں اگر بیٹا پہلے اٹھ جاتا ہے تو پھر والد گرامی ماشاءاللہ کمبل میں آرام فرما ہے, تو پھر بیٹا انتظار کرے, زیارت کروں گا کعبے کی, کعبہ ستا ہے, کعبہ آرام فرما ہے, کعبہ کمبل میں آرام فرما ہے. میرے معذرت کے ساتھ میرے محترم, اگر باپ ہے تو باپ بھی اس راستے سے ہٹ گیا, اور اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹا بھی راستے سے ہٹ گیا. جب ہم ساروں کا روٹ مختلف ہوا, جب ہمارا ٹریک مختلف ہے, روٹ مختلف ہے, بیٹے کا علیحدہ ٹریک ہے, اولاد کا علیحدہ ٹریک ہے, ماں باپ کا علیحدہ, ہم تو ابھی ایک پلیٹ فارم پہ گھر میں خود متفق نہیں ہے. فکر کرتے ہیں معاشرے کی, معاشرے میں کیا ہو جائے گا. 40ویں گھر کی خبر میں رکھتا ہوں, 40 گھروں تک اگے اتھے جو کچھ ہونا ہے مجھے پتا ہے, وہ بھی سارا پتا ہے, جو کچھ اگلے گھر میں ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے, وہ اس گھر میں ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے. ارے لوگوں کے گھروں کی خبر رکھنے والے, اپنا گھر لٹ گیا. جس گھر میں تیرا بسیرا ہے, تیرا گھر لٹ گیا, تیرا گھر لٹ گیا, اور یہ لٹا ہوا گھر اس کی فکر کرو. میرے محترم, اس بھولے ہوئے سبق کو جب تک یاد نہیں کرو گے اس وقت تک تم رائے حق تلاش کرتے رہو گے, سبب نہیں معلوم کرتے. ہم نے سبب معلوم کرنا چھوڑ دیا.